احسن صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح عابدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک وہ خود بھی اس چیز پہ شور نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے اور چیزیں کس طرف جاتی ہیں، تو یہ ہر رہنما جب جیل میں جاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، کسی کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں. صدر زرداری کو بھی میڈیکل ایشو آئے تھے اور اس بیس پہ پھر انہوں نے ریلیف بھی مانگا تھا. تو آپ لوگوں کو اس چیز کا مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں کہاں تک جاتی ہیں، جیل کتنی دیر ہم لوگ کاٹ سکتے ہیں اور اس کے بعد چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے آپ میڈیکل ایشوز کا بہانہ بنا کے اور سائڈ سے ہو کے جو ہے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. تو جس طرح وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس چیز پہ خود شور نہیں ہے، تو دوبارہ وہی چیزیں دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فلم ہے اس کا بار بار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، پچھلا پارٹ ختم ہوتا ہے اسی کو دوبارہ آگے جوڑ کے پھر اس فلم کو سٹارٹ کر دیا جاتا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نا 14 سال جیل کاٹی ہے، جو تعزیرات پاکستان کے تحت اگر آپ جائیں تو وہ 28 سال بنتی ہے. کنٹینیوسلی اس پہ 12 سال جیل انہوں نے کنٹینیوسلی کاٹی ہے. 7 ماہ جیل تو ان کے دور میں کاٹی ہے، اس سے پہلے 12 سال کنٹینیوس زرداری صاحب نے جیل کاٹی ہے، جس میں ان کی زبان بھی کاٹی گئی، ان پر تشدد بھی ہوا. دیکھیں میں پھر وہ آپ کو بات کہوں گا کہ عمران خان کسی سرکاری عہدے پہ نہیں تھے نا، سرکاری عہدے پہ نہ ہو، جیل سے تھے تو سیاسی قیدی نا، سیاسی قیدی تھے. بے نظیر بھٹو شہید کا شوہر ہونے کی انہوں نے وہ کیا نام ہے سزا بھگتی نا، اور کون سا ان پہ کیس ثابت ہوا؟ کیا آج تک کوئی کیس ان پہ ثابت ہوا؟ 22 کے 22 مقدمات سے میڈیکل بیس پہ ریلیف تو انہوں نے بھی لیا نا. بالکل، تو میڈیکل وہ میں تو کہہ رہا ہوں ہر قیدی کا حق ہے، ان کو بالکل میڈیکل ریلیف ان کو بھی ملا تھا اور عمران خان کو بھی ملنا چاہیے. لیکن میں اپنی بہن کو یاد دلانا چاہوں گا، اسی آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور کو عید کی چاند رات کو ہسپتال سے نکال کے واپس جیل میں ڈال دیا گیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کی انا کو تسکین چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، دیکھیں ہم ہو تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نون ہو، ہم لوگ تمام اس چکی میں پس چکے ہیں اور پیپلز پارٹی تو بہت بری طرح پس چکی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی یہ جو سیاست ہے، اس کو جو ایک دوسرے کی صحت ہے اس سے الگ رکھنا چاہیے. میں یہاں پہ ایک بات اور کروں گا، مجھے اچھی طرح یاد ہے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ جو تھیں مرحومہ، ان کی موت تک جو ہے وہ عمران خان صاحب جلسوں میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی بیماری کا، اور ان کے لیڈرز مذاق اڑاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان لوگوں کو اس چیز کو جو ہے نا اس رویے کو ترک کر دینا چاہیے. پیپلز پارٹی تو ان کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ جائیں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس وقت عمران خان صاحب کا علاج ہونے دے. باقی جہاں تک بات رہی کہ آگے کا کیا سیاسی منظرنامہ ہوگا، تو آگے کا سیاسی منظرنامہ جو ہے ان کی پارلیمانی پارٹی نے طے کرنا ہے. عمران خان صاحب نے انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہاں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے واپس اپنی جیل میں جانا ہے، اور جو انہوں نے مقدمات ہیں وہ ان کے وکلا نے لڑنے ہیں اور وہ عدالتوں سے ہی اس میں ریلیف ملنا ہے. لیکن جو سیاست ان کی ہے وہ ان کے بیرسٹر گور صاحب چیئرمین ہیں، ان کے جو ہے باقی اچھا صاحب ہیں. ہسٹری تو یہی رہی ہے کہ جس کو میڈیکل ریلیف ملا ہے اس کے بعد وہ واپس پھر جیل نہیں گیا. دیکھیں اگر تو یہ ڈیل نہیں ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ڈیل نہیں ہے، لیکن ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ جی اسمارٹ این آر او مل جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ڈیل نہیں ہے، تو پھر تو عمران خان صاحب جائیں گے اندر. اور میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. عمران خان صاحب کو ابھی تو دیکھیں نا، ہم جو جب بحث کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب ابھی تک تو ہاسپٹل بھی نہیں پہنچ سکے ہیں. ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس پہ پھر دوبارہ ریٹ پٹیشن انہوں نے کر دی، ریٹ پٹیشن پہ اعتراضات لگ گئے، اب دوبارہ نون لیگ جانے لگی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قوم کو عمران خان صاحب کے صرف صحت کے لیے دعا گو ہونا چاہیے، اور نون لیگ کو چاہیے کہ ان کو وہاں پہ بھیجے. باقی جو عوام کے ایشوز ہیں ہم اس کے اوپر پتہ نہیں کیوں نہیں آتے. ہم پیٹرول کی جو پرائسز بڑھ رہی ہیں ڈیلی، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم روٹی کی بات نہیں کر رہے، گندم نہیں مل رہی. آج چینی مافیا کا اتنا بڑا سکینڈل آ گیا ہے، اس پہ سارے خاموش ہیں، نہ کوئی بات کرنے کو راضی ہے، نہ کابینہ میں بات ہوتی ہے، نہ ٹاک شوز میں بات ہوتی ہے، نہ سیاسی جماعتیں بات کر رہی ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اتحاد تو آپ نے کیا، آپ نے بنائی. تو یہ سوال آپ سے ہے نا. بالکل ہم تو یہ سوال ہمارے ان کے سے جو جب آپ کے آزاد کشمیر میں الیکشن میں آپ کا ان کے ساتھ ایشو ہوا ہے تو اس کے بعد آپ نہیں، اس سے پہلے بھی ایشو ہوا ہے. اس سے پہلے بھی 2 سالوں میں آپ دیکھیں گندم کے ایشو پہ بھی ہمارے گندم کے ایشو پہ بھی ہمارے حکومت سے ہوئے. ہم نے حکومت کو تب بھی گندم کے ایشو پہ بھی آڑے ہاتھوں لیا، ہم نے حکومت کو لوکل باڈیز کے ایشو کے اوپر بھی آڑے ہاتھوں لیا، ہم نے گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی آڑے ہاتھوں لیا. ہم تو ایشوز کے اوپر گورنمنٹ کو تنقید کرتے ہیں. آ گئے گلگت بلتستان کے، اس کے بعد آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اور جب وہاں پہ آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے حق میں نتائج نہیں آئے تو آپ نے پھر کرٹیسزم کرنا شروع کر دیا گورنمنٹ میں. یہ وہی گورنمنٹ ہے نا، تو آپ کی مرضی، آپ کے ملا کے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں صدر آزاد کشمیر قائم مقام کے اوپر حملہ نہیں ہوا؟ کیا ہمارے 2 افراد وہاں پہ شہید نہیں کیے گئے؟ کیا وہاں پہ 6 مراحل میں الیکشنز کروا کے جو ہے وہ
وہ دھاندلی نہیں کی گئی, اور اگر دھاندلی کی گئی ہے جس کے ہم نے بروقت ثبوت جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو جمع کرائے ہیں, تو ہمارے تحفظات کہاں دور ہوئے ہیں؟ تو حکومت کی, وفاقی حکومت کی اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے تحفظات دور کرے. اور اتحادی ہونے کا مطلب مریم یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان سے بلیک میل ہوتے رہیں گے یا ہم عوامی ایشوز پہ جو ہے اپنے منشور کو چھوڑ دیں گے. ہم اپنے منشور پہ ہم عمل کرتے ہوئے اپنے اتحادی کو بھی یہی سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کلینسی عوام کے پاس ووٹ مانگنے جانا ہے تو خدا را عوامی ایشوز کی بات کریں. آپ مجھے ایک کوئی ایسا ایشو بتائیں جو عوامی ایشو کے علاوہ جس کے اوپر پیپلز پارٹی ان سے ناراض ہوئی ہو. اور پیپلز پارٹی آج بھی آپ دیکھیں جو قانون پاس ہو رہا ہے اگر کوئی قومی اسمبلی سے, تو بلاول صاحب نے کہا ہے کوئی ایسا قانون جو قومی مفاد میں ہوگا پیپلز پارٹی اس کو ضرور ووٹ کرے گی, لیکن اس کے علاوہ جتنی قانون سازی ہے پیپلز پارٹی اس کے اوپر نون لیگ کو ٹف ٹائم دے گی, بلکہ وہ اس پہ بالکل ساتھ نہیں دے گی.